جی لطیف کھوسہ صاحب، حکومت نے بڑی سنجیدگی سے کل تقریریں کی اور کل پارلیمنٹ ہاؤس میں ایم این ایز پاکستان تحریک انصاف نے بھی بڑی کھلی باتیں کی کہ ہم نے کچھ نہیں کیا تھا اپنے دور حکومت نے اور تحقیقات ہونی چاہیے۔ حکومت آپ لوگوں کو کہہ رہی ہے کہ آپ بھی اچھے بچے بن کے ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، تو کیا پاکستان تحریک انصاف انہی لوگوں سے بات چیت کرے گی جو کل قومی اسمبلی میں تقریریں کر رہے تھے؟ دیکھیں، بات تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن بات ہم اپنے اصولی موقف پر ہی کریں گے، اور ہمارا اصولی موقف بڑا واضح ہے کہ 8 فروری کے مینڈیٹ کو جو ڈاکہ مارا گیا ہے اس کی جو ہے شفاف جو ہے کمیشن بیٹھے یا جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، اور آڈٹ ہو اس کا، اور فارم 47 کے جو یہ جعلی ایم این ایز بن کے اور پارلیمنٹیرینز بن کے ایم پی ایز اور سینٹ میں بھیجے گئے ہوئے ہیں، یہ گھس بیٹھیوں کو نکال کر، اور جو صحیح قوم کے جو وہ اپنا نمائندے ہیں انہی کو جو ہے یہ حق حکمرانی سونپا جائے اور آئین کے مطابق ریاست کو چلنے دیا جائے، کیونکہ ریاست جو ہے وہ عوام ہے، اور انہی کے ساتھ جو ہے وفاداری آئین میں آرٹیکل 5 میں ہے، اور تابع داری صرف آئین کی ہے اور قانون کی بالادستی ہے۔ نہ یہاں جو ہے ریاست کو کچھ سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ چوری کر کے ڈاکہ شدہ مینڈیٹ پہ 17 سیٹیں والوں کو وزیر اعظم بنا دیا ہے، اور 180 سیٹیں لینے والا جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ہے۔ تو کیا جمہوریت کو، جمہور کو اور عوام کو پابا سلاسل کر کے آپ نے جو ہے جیل میں ڈال کر اس طرح آپ حکمرانی کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے موقف سے ہٹ جائیں گے؟ سو یہ نہیں ہوگا۔ بیٹھیں بالکل، ہم اگر آپ واقعی محب وطن ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں جو ہے جمہوریت پھلے پھولے اور ریاست جو ہے وہ ترقی کرے، اور پاکستان جو ہے اس میں عوام کو کوئی خوشیاں میسر آئیں، یہ نہ ہو کہ فاقوں پر عوام آئی ہوئی ہے، یہ نہ ہو کہ بجلی کے بل دے پا نہیں رہے، اسکولوں کی فیسیں دے نہیں رہے ہیں، بچوں کو نکال رہے ہیں، علاج نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، کچن آئٹم یعنی اشیاء خوردنی نہ ہونے کی وجہ سے آدھے پاکستان 50% بچوں کی سٹنٹڈ گروتھ ہو رہی ہے، جو آپ کا جو ہے بڑا ہو کر جس نے مستقبل پاکستان کا کرنا ہے وہ ذہنی اور جسمانی طور پر معذور ہوگا۔ تو کیا آپ لاغر پاکستان کو جو ہے جنم دے کے فروغ دے رہے ہیں؟ پھر آپ نے 3 نسلیں جو ہیں وہ گروی رکھی ہوئی ہیں، اور آپ کا جو بچہ آج پیدا ہو رہا ہے 3 لاکھ مقروض پیدا ہو رہا ہے، اور آپ مزید جو ہے قرضے لے کر قسطیں ادا کر رہے ہیں، قسطیں نہیں سود ادا کر رہے ہیں، اس کا قسطیں وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے، اور پھر اللہ کے ساتھ آپ نے اعلان جنگ کر رکھا ہے سودی نظام رائج کر کے۔ تو اس طرح کی خدا کا خوف کریں، پاکستان کو مت ڈبوئیں۔ 1971 کا سانحہ آپ نے دیکھ لیا، شام میں کیا ہوا ہے، جب عوام اٹھی ہے تو اسد کو جو ہے 50 سالہ اس کی حکمرانی، اس کی باپ کی اور اس کی جو ہے کس طرح سے مٹی میں ملا کے لوگوں نے پھینکی ہے۔ بنگلہ دیش میں 15 سال تک جبلت حسینہ واجد کی تھی، اور جب عوام ان کو اٹھے ہیں تو پھر وہ بیچاری کو پناہ کوئی ملک میں نہیں مل رہی ہے۔ تو عوام کے غیظ و غضب سے ڈرو۔ آپ کو عوام کی نبض دیکھنی ہے تو ذرا بغیر ڈالے کے، بغیر پولیس کے، بغیر رینجرز کے آپ ایک دفعہ اپنے حلقے میں تو جا کے دکھا دیں۔ آپ جائیں گے تو اپنے قدموں پر چل کے، لیکن واپس آپ اپنے قدموں پر چلنے کے لائق نہیں ہوں گے۔ جو عوام آپ کی درگت بنائے گی، جتنی عوام آپ سے نفرت کرتی ہے، تو خدا کا خوف کریں۔ ہم تو کھلے دل سے آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں، آئیں، آپ اس کا آڈٹ بھی کروائیں۔ آپ نے 26 ترمیم جس شرمناک طریقے سے کروائی ہے کہ آپ نے جو ہے اختر مینگل جیسا شخص بھی اپنے جو ہے وہ سینیٹرز کو ڈھونڈ رہا تھا، اور سینٹ کی لابی سے بھی اسے نکال باہر کیا، اور پھر ویل چیئرز پر لا کر اپنے حق میں ووٹ دلائے، اور اسی طرح ہمارے بندوں کو اٹھا کر چار دیواری پامال کرتے ہوئے ان کی عورت، مائیں، بہنیں، بیٹیاں اغوا کر کے اور ان کو بلیک میل کر کے، اور پھر جو ہے آپ نے 5 ووٹ ہمارے بھی لے کر تب بانگے تانگے سے جو ہے 2/3 پورا کر کے، اور آپ نے عدالت کو بھی اپنے غلام بنا دیا۔ تو غلام عدالت جو ہے وہ انصاف نہیں دے سکتی، اور کفر کی ریاستیں چل سکتی ہیں، ظلم کی اور ناانصافی کی ریاستیں نہیں چلا کرتی ہیں۔ سو خدا کا خوف کرو۔ لطیف کھوسہ صاحب، آپ جن سے مذاکرات کر رہے ہیں
आप उनको चोर भी डिक्लेयर करते हैं, कच्चे और पक्के के डाकू भी डिक्लेयर करते हैं क्योंकि उन्होंने आपका वोट चोरी किया है। अब चोर जो है वो चोरी वोट करके बैठा है, तो क्या चोर आपको चोरी किया हुआ वोट वापस करेगा या आप चोर के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए? भाई हम तो कोशिश करेंगे उनको यही बावर करवाने की कि खुदारा धरती माँ से प्यार करना सीखो। धरती माँ ने तुम्हें सब कुछ दिया है, तुमने लूट कर इसको जो है अब एक हड्डियों का ढांचा है उसको गिद्धों की तरह नोच रहे हो। खुदा का खौफ करो। हम तो बावर करवाने की कोशिश करेंगे। किसी वक्त भी इंसान जो है वो राह रास्त पे आ जाता है, तो हमारी काविश तो यही होगी। सो बात करने में क्या हर्ज है, हम तो कहेंगे अच्छा अगर आपने ये नहीं मानना तो फिर इलेक्शन करवा लें, हम फिर भी तैयार हैं। आप इलेक्शन करवा लें, पता चल जाएगा कि ये 17 सीटें भी अगर आपको एक भी मिल जाए तो फिर आप देख लें। तो हमें तो हर लिहाज से अवाम ही की पजीराई, अवाम की आवाज़ बन के रहना है। अवाम को हम जो है नहीं छोड़ सकते कसम कुर्सी के आलम में। अवाम ही की खातिर जो है इमरान खान कह दो बंद की सहूबतें भुगत रहा है, अवाम के मुस्तकबिल के लिए, उनके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। और वगरना उसको तो दुनिया की हर जगह पर उसको वो सेलिब्रिटी होता। तो इसलिए हम आवाम की बात, तो आवाम की आरजू, आवाम की उमंगें, आवाम की ख्वाहिशात और आवाम के जो है तकाजे, उनको तो हम जो है किसी कीमत पर वो वागुजार नहीं करेंगे। पंजाब असम्बली में लाख वाले की 5 लाख, 5 लाख वाले की 9 लाख, क्या कौमी असम्बली में आपकी भी कोई इजाफा होने जा रहा है? तो यार यही तो लूट मार है, यही तो भाई लूट मार है। अवाम के लिए एक धेले का काम बता दें इन 3 सालों में इन्होंने किया हो, एक बिल, एक कानून साजी जो अवाम की बेहतरी के लिए हो, जो उनकी खुशहाली के लिए हो, जो उनके लिए सहूलतें पैदा करने का एक कानून, एक पॉलिसी बता दें। जितनी अजाब है वो अवाम पर ही नाजिल किया जा रहा है और अपनी तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं। और पता है कितनी कितनी बढ़ाई है? अल्लामान तोबा तोबा। अगर देखे कोई तो 100 रुपया बढ़ाता है, 500 रुपया बढ़ाता है, 1000 रुपया बढ़ाता है, इन्होंने तो लाखों में जाके अपनी बढ़ा दी है। शर्म आनी चाहिए इनको। ये कैसे नुमाइंदे हैं आवाम के कि अपनी तनख्वाहें यानी अपना एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को इन्होंने मलहूज रखा हुआ है, आवाम के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। यहाँ भी अगर कौमी असम्बली में इन्होंने किया तो हम उसकी शदीद मुखालफत करेंगे, शिद्दत से मुखालफत करेंगे। अच्छा खोसा साहब, आप कह रहे हैं कि खुले दिल से बात करने को तैयार हैं, और दूसरी तरफ हुकूमत कहती है कि खान साहब कहेंगे तो हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि उनका कहना है कि जो सेकेंडरी लीडरशिप है वो वीटो कर सकते हैं खान साहब। उनकी जो से है जो खान साहब की डोमिनेट करती है पार्टी पे, अगर खान साहब हमें डायरेक्टली बराह रास्त कहें तो हम निगोशिएशन शुरू कर सकते हैं। तो छोड़ देना खान को, फिर डरते क्यों हैं? वो कहते हैं अदालती प्रोसीजर चल रहा है, अदालतों ओ भाई अदालतों ने तो सारे केसेस में उनको या बरी कर दिया या जमानत ले ली। जब उनकी आखिरी केस में रोपकार गई तो फिर और केस बना